قاتل محبت کا انجام قسط نمبر 3 رائٹر ماریا وان۔ کچھ شراب کا نشہ تھا اور کچھ نور العین کی قربت کا کہ تھوڑی ہی دیر میں عیسیٰ خان نور العین کے کندھے پر سر رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ نور العین نے بہت ہمت کر کے عیسیٰ خان کو خود سے الگ کیا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کاش تم تڑپ تڑپ کر مرو کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں، نور العین گھٹی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسیٰ خان نیند سے اٹھ گیا اور گھبرا کر نور العین کو پکارنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ نور العین باتھ روم میں ہے تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے شراب خانے میں آ گیا۔ وہ اپنی اس کیفیت پہ بہت حیران تھا کہ وہ دوبارہ خود نور العین کے قریب کیسے چلا گیا، جبکہ نور العین کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگا کہ شاید وہ اس لیے بے چین ہے کہ نور العین کی مرضی کے بغیر اس کی قربت حاصل کر رہا ہے۔ جس دن نور العین اپنی مرضی سے اپنا آپ عیسیٰ خان کے حوالے کرے گی تو اس کی یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے دوست ہارون خان کے پاس چلا گیا۔ ہارون خان کے پاس پہنچ کر عیسیٰ خان نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ نور العین اس کو اپنی رضامندی کے ساتھ قریب آنے دے۔ یہ سن کر ہارون خان غور سے عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا، وہ تم سے نفرت کرتی ہے تو پھر تم اس کی قربت کیوں چاہتے ہو؟ نور العین سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تمہارے قریب آنے کے لیے مچل رہی ہیں، تو پھر نور العین ہی کیوں؟ عیسیٰ خان بے بسی سے کہنے لگا، میں نہیں جانتا کیا ہے، آخر یہ بے چینی مجھے کیوں ہے؟ مجھے اس کا یہ حل یہی لگا کہ جس دن نور العین میرے پاس خود آئے گی اس دن یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں نے سوچا ہے کہ میں نور العین کو اس کی ماں سے ملوا دیتا ہوں، اس کے بدلے وہ مجھے اپنا آپ دے دے گی۔ ہارون خان نے چونک کر عیسیٰ خان کو دیکھا اور بولا، اگر یہ بات تمہارے بابا کو پتہ لگی تم جانتے ہو کہ مسئلہ ہو جائے گا، اور پھر آج کل تمہیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ الیکشن بہت قریب آ رہے ہیں، اگر اس کی ماں نے کوئی ثبوت میڈیا والوں کو یا کسی اور کو دے دیا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر عیسیٰ خان ہارون خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگا، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ خاموشی سے نور العین کی ماں کو ڈرا کر لے آنا، مجھے نہیں لگتا اب ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کر سکیں۔ ہارون خان چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم نور العین کو راضی کر لو، اگر وہ مانتی ہے تو میں باقی انتظام کر لوں گا، بس خیال رہے یہ تمہارے بابا کو کچھ پتہ نہ لگے۔ عیسیٰ خان لاپرواہی سے بولا، فکر مت کرو، بابا سائیں آج کل بہت مصروف ہیں۔ ہارون خان نے ایک بار پھر گہری نظروں سے عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر یہ سب ہونے کے بعد بھی تو بے چین رہا تو پھر کیا کرے گا؟ عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو جانتا ہے میں کسی کو زبردستی اپنے قریب نہیں رکھتا، مجھے یقین ہے اس کے بعد میری طلب ختم ہو جائے گی اور میں اسے آزاد کر دوں گا۔ ہارون خان گہرا سانس لے کر بولا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ عیسیٰ خان نے چونک کر ہارون خان کو دیکھا، کیا مطلب، کیا لگ رہا ہے؟ ہارون خان نے سنجیدگی سے کہا، کہیں تجھے محبت تو نہیں ہو گئی؟ عیسیٰ خان کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولنے لگا، ہاں ہاں، مجھے اور محبت، پاگل ہے تو، یہ صرف طلب ہے، جب یہ پوری ہو جائے گی خود بخود چین آ جائے گا۔ خیر تو اتنا مت سوچ، میں چلتا ہوں، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور آج شام تک میں تجھے بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان چلا گیا۔ اپنی کوٹھی پہنچ کر عیسیٰ خان اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ داور خان نے اپنا سگار بجھا کر عیسیٰ خان کو اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ عیسیٰ خان ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم جشن میں سے اٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے تھے، پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ عیسیٰ خان نے کندھے اچکا کر کہا، بابا اس لڑکی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اسی لیے اسے اس کی سزا دے کر آ رہا ہوں۔ داور خان اپنا غصہ دباتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں اس لڑکی کو وہاں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر تم اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تم جانتے ہو دوست کے روپ میں ہمارے کتنے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اگر کسی نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ خان لاپرواہی سے بولنے لگا، فکر مت کریں، میں جانتا ہوں کہ یہ قصہ کیسے ختم کرنا ہے، بہت جلد آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ آپ بتائیں جلسہ کیسا رہا؟ داور خان کو ایک بار پھر عیسیٰ خان پر غصہ آیا، تم جلسہ چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟
عیسیٰ خان غیر سنجیدگی سے جواب دینے لگا، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا، ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں، آپ کے کہنے پر چلا گیا تھا، ورنہ میں سخت بور ہوتا ہوں۔ داور خان اپنے خوبرو بیٹوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولنے لگے، میرے شہزادے، الیکشن تک تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہارا جو دل کرے کرنا۔ عیسیٰ خان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ آرام کریں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نورالعین کے پاس جانے کے لیے نکل گیا۔ نورالعین نہا کر بانو کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ آج اسے تہہ خانے میں بند نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ ابھی تک اسی کمرے میں تھی جہاں رات میں عیسیٰ خان اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ نورالعین بہت بڑے اور خوبصورت سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی وہ تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گئی۔ عیسیٰ خان خاموشی سے جب کمرے میں داخل ہوا تو سوئی ہوئی نورالعین کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نورالعین کے گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عیسیٰ خان نے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹایا اور وہ دو تل دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کو یہ دو تل اتنے خوبصورت کیوں لگتے تھے۔ وہ کافی دیر نورالعین کو دیکھتا رہا اور نرمی کے ساتھ اس کے تلوں کو چھونے لگا۔ عیسیٰ خان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے چہرے پر رکھا۔ نورالعین تب بھی نیند سے نہیں جاگی۔ عیسیٰ خان کو خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ بے بسی سے اس کے قریب آنے لگا، مگر کچھ سوچ کر پیچھے ہو گیا۔ گہرا سانس لیتا وہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر اس نے نور بانو کو ہدایت دی کہ جب یہ لڑکی جاگ جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ عیسیٰ خان دوسرے کمرے میں جاگ کر خود بھی لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بانو اس کو اطلاع دی کہ نورالعین جاگ چکی ہے۔ یہ سن کر عیسیٰ خان نورالعین کے پاس پہنچ گیا۔ نورالعین اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عیسیٰ خان تیزی سے اس کے پاس آیا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نورالعین خاموش رہی۔ عیسیٰ خان نے اس کے ہاتھ تھام کر چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگا، میں نے کچھ پوچھا ہے، کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نورالعین نفرت سے کہنے لگی، مجھے تمہارے اس وجود سے نجات چاہیے۔ عیسیٰ خان نے گہرا سانس لیا، اچھا، میں بھی کچھ یہی چاہتا ہوں، خیر یہ بتاؤ تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو؟ نورالعین نے حیران ہو کر اسے دیکھا، اس کے بدلے تم مجھ سے کیا لوگے، کیونکہ میں اتنا جان گئی ہوں کہ تم کچھ لیے بنا دیتے نہیں ہو۔ عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آہا، تو تم مجھے بہت جان گئی ہو، کیا بات ہے، کہیں مجھ پر دل تو نہیں آ گیا؟ نورالعین افسوس سے کہنے لگی، کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتی، جہاں تمہارے لیے اتنی نفرت ہے کہ تم خود بھی ڈر جاؤ۔ عیسیٰ خان سنجیدہ ہوا، یہ سوچ ہے تمہاری کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ نفرت سے نہ محبت سے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ملوا دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں میرے لیے تیار ہونا ہوگا، میرے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے وقت گزارنا ہوگا، اپنی مرضی سے، اور مجھے خوش کرنا ہوگا۔ بولو، منظور ہے؟ نورالعین طنزیہ انداز میں مسکرائی، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری ایسی ہی فرمائش ہوگی، مجھے حیرت ہے یہ تمہاری ہوس اب تک پوری نہیں ہوئی۔ عیسیٰ خان نے غصے سے نورالعین کا بازو تھام لیا اور کہنے لگا، ہوس پرست نہیں ہوں میں، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں میرے آس پاس۔ نورالعین اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، تو ان کے پاس جاؤ، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ عیسیٰ خان نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا، تم میری ضد بن گئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے مجھے اسی طرح خوش کرو، وہی ادائیں دکھاؤ جو دوسری لڑکیاں مجھے خوش کرنے کے لیے دکھاتی ہیں۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں، اگر منظور ہے تو بتا دو، ورنہ تمہاری ماں صبر کر لے گی۔ نورالعین تلخی سے کہنے لگی، واہ، اتنا مجبور کر کے کہتے ہو کہ کوئی زبردستی نہیں، تم کتنے منافق ہو، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم تو تم پہلے ہی استعمال کر چکے ہو، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے منافق بن جاؤں گی۔ یہ سن کر عیسیٰ خان نورالعین کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، اوکے، بی ریڈی فار ٹو نائٹ ڈارلنگ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نورالعین اس وقت لال رنگ کی ساڑی اور مناسب میک اپ کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ اسے اب عیسیٰ خان کا انتظار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب ایک بار عیسیٰ خان کچرا پھینک ہی دیا ہے تو اب اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو مرضی کرے۔ اسے اس وقت بس آزادی چاہیے تھی۔ عیسیٰ خان کمرے میں داخل ہوا تو نورالعین کو دیکھ کر بے خود ہو گیا۔ وہ اسے لال ساڑی میں اتنی حسین لگی کہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نورالعین عیسیٰ خان کو دیکھ کر اس کے قریب آئی اور مسکرا کر کہنے لگی،
میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ عیسیٰ خان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا ہوا بولا، میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر نورالعین شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور عیسیٰ خان کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر لے گئی۔ عیسیٰ خان نے نورالعین کا ہاتھ تھاما اور اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں بعد عیسیٰ خان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور نورالعین کے قریب آ کر اسے کہنے لگا، کس می نور۔ نورالعین یہ سن کر گھبرا گئی، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے خود بھی یہ سب کرنا ہوگا۔ عیسیٰ خان پھر سے بولا، کیا ہوا؟ کیا تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، اب بھی منع کر سکتی ہو۔ نورالعین نے تھوڑی دیر بعد خاموشی سے اپنے لب عیسیٰ خان کے ماتھے پر رکھ دیے۔ عیسیٰ خان مسکرا کر بولا، نو ناٹ ہیئر، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نورالعین نے ڈر کر ہاتھ کھینچا اور کہنے لگی، مجھے یہ سب نہیں آتا عیسیٰ خان۔ عیسیٰ خان دھیمے سے ہنسا، ٹھیک ہے، مجھے میری جان تم بس میرا ساتھ دو، نفرت سے اپنا منہ مت پھیرنا، باقی سب میں سکھا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نورالعین کا چہرہ خود سے قریب کیا اور بہت احتیاط سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور یوں چھپکے سے محبت نے عیسیٰ خان کے دل میں قدم رکھ لیا۔ نورالعین نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ اٹھ کر بات لینے چلی گئی، جبکہ عیسیٰ خان ابھی بھی سکون سے سو رہا تھا۔ نورالعین نہا کر نکلی اور اپنے گیلے بال جھٹکے تو عیسیٰ خان کے اوپر کچھ چھینٹے گر گئے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ گیا۔ وہ اپنی گہری آنکھوں سے نورالعین کو دیکھنے لگا۔ نورالعین اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم بتاؤ میری ماں سے مجھے کب ملواؤ گے؟ عیسیٰ خان اٹھ کر بیٹھا اور اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، جب تم کہو میری جان۔ نورالعین نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ عیسیٰ خان نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں بلوا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نورالعین کی گردن پر جھک کر کہنے لگا، تمہارے یہ دل بہت تنگ کرنے لگے ہیں مجھے۔ یہ کہہ کر وہ نورالعین کو خود سے اور قریب کرنے لگا۔ نورالعین نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، بس عیسیٰ خان، ایک رات کی ہی بات ہوئی تھی، اب صبح ہو گئی ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ سن کر عیسیٰ خان مسکرایا اور گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، ٹھیک کہا تم نے، رات تو بیت گئی مگر تم نے مجھے بہت خوش کیا نور، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ابھی بھی تمہارے حصار میں ہوں۔ نورالعین نے حیران ہو کر عیسیٰ خان کو دیکھا، تم ہوش میں ہو؟ عیسیٰ خان کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ عیسیٰ خان نے اپنی بہویں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ہاں پتہ نہیں، میں شاید ابھی بھی مدہوش ہوں۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نے نورالعین کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نورالعین تھوڑی دیر بہت غور سے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، عیسیٰ خان، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اپنا وعدہ بھول رہے ہو؟ عیسیٰ خان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، نہیں، میں کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان اٹھ کر کمرے سے چلا گیا اور ہارون خان کو فون کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہارون خان نورالعین کی ماں کے ساتھ اندر آیا۔ نورالعین کی ماں عیسیٰ خان کو دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ عیسیٰ خان آہستہ آہستہ چل کر ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اندر آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ کا چھوٹا بیٹا اور شوہر زندہ ہیں، اس لیے صرف ملاقات کرنی ہے اور کوئی چالاکی نہیں کریے گا، ورنہ نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان ہارون خان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نورالعین کی ماں بانوں کے ساتھ نورالعین سے ملنے اس کے پیچھے چلی گئی۔ نورالعین اپنی ماں کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ نورالعین کی ماں بھی اپنی بیٹی کو چومتے ہوئے زاروں قطار رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے آپ پر قابو پا کر اپنا حال ایک دوسرے کو سنانے لگیں۔ دوسری طرف عیسیٰ خان اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ہارون خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہارون خان اس کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، تو اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ مجھے بتا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ خان نے بے بسی سے ہارون خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوا، مگر مجھے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بے چینی اور بڑھ گئی ہے۔ کل رات کا حصار ٹوٹ ہی نہیں رہا، عجیب بے بسی محسوس ہو رہی ہے۔ ہارون خان مسکرا کر کہنے لگا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، یہ بے چینی نہیں، پیاس ہے، محبت کی۔ تو محبت کر بیٹھا ہے میرے دوست۔ یہ سن کر عیسیٰ خان غصے سے چیخنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو محبت کرنے والوں کو قتل کیا تھا، تو پھر میں کسی سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟
ہارون خان نے افسوس بڑی نگاہ عیسیٰ پر ڈالی۔ میری جان، محبت خود تجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے، اب تیرا اس سے بچنا مشکل ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تو مان لے اور محبت کو اپنا لے۔ عیسیٰ خان ضدی لہجے میں بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے، میں اور محبت کروں؟ تو میرا ایک اور کام کر، مجھے ایک بہت خوبصورت لڑکی چاہیے جس کی گردن پر تل ہوں، ہاں 2 تل ہوں۔ ہارون خان نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، تجھے لگتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ حسین لڑکی کے ساتھ وقت گزارے گا تو محبت سے پیچھا چھڑا لے گا؟ عیسیٰ خان سخت لہجے میں بولا، میں نے کہا نا مجھے محبت نہیں ہے، میں نے تجھ سے جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نور العین کو اپنی ماں سے مل کر بہت سکون ملا۔ اسے اس کی ماں سے معلوم ہوا کہ اس کے باپا بیمار ہیں اور بستر پر ہیں۔ جوان بیٹے اور بیٹی کی جدائی میں وہ زندہ لاش بن گئے ہیں۔ عاقب پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کے دل سے ایک بار پھر عیسیٰ خان کے لیے بددعائیں نکلنے لگیں۔ ہارون خان اپنی جاننے والی ایک خاتون سے ویسی لڑکی کا بندوبست کروا لیا جیسا عیسیٰ خان نے کہا تھا۔ عیسیٰ خان نور العین کے سحر سے بچنے کے لیے ہر آزما رہا تھا۔ پریوش ایک بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی گردن پر نور العین کی طرح 2 تل تھے۔ ہارون کو یقین تھا کہ اگر عیسیٰ خان کا دل اس لڑکی سے نہیں بہلا تو وہ محبت میں پھنس چکا ہے۔ جب عیسیٰ خان پریوش کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بے شک وہ نور العین سے زیادہ حسین تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، تم تو بہت حسین ہو، آج سے پہلے کہاں تھی؟ پریوش شرما کر بولنے لگی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے خود مجھے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر پری عیسیٰ خان کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ عیسیٰ خان خاموشی سے پری کو اپنے قریب کر لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پری کی گردن پر بھی وہی 2 تل تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اسے چھونے لگا۔ پری اس کی حرکت پر اس کے اوپر جھکنے لگی کہ اچانک عیسیٰ خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سختی سے کہنے لگا، ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ پری نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا اور شرمندگی سے بولنے لگی، کیا ہوا سرکار، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ عیسیٰ خان نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تم اس جیسی نہیں ہو، مجھے تمہاری طلب نہیں ہے، سمجھی؟ پری حیران ہوئی، تو آپ کو کس کی طلب ہے؟ عیسیٰ خان تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہارون خان نے عیسیٰ خان کو اتنے غصے میں باہر جاتا دیکھا تو حیران ہو گیا اور پری کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ ایسا کیا ہوا جو وہ غصے میں ہے۔ پری نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ سمجھ گیا کہ عیسیٰ خان پہ محبت نے حملہ کر دیا ہے۔ عیسیٰ خان بہت تیز گاڑی چلاتا ہوا خان ولا پہنچا۔ شراب خانے میں جا کر ایک کے بعد ایک شراب سے بھرا گلاس پینے لگا کہ اچانک اسے کسی کی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ وہ گھبرا گیا۔ کون ہو؟ اس کے آس پاس ایک آواز گردش کرنے لگی۔ میں محبت ہوں عیسیٰ خان، وہ گھبرا کر جواب دینے لگا۔ کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ ڈرو مت عیسیٰ خان، میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، مجھ سے لڑو مت، مجھے اپنا لو۔ عیسیٰ خان چیختے ہوئے کہنے لگا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ایک بار پھر وہی ہنسی گونجنے لگی۔ مجھ سے مت لڑو عیسیٰ خان، میں شروع تو میم سے ہوتی ہوں، مہربان، میٹھی، مگر ختم تے پر ہوتی ہوں، تباہی۔ مجھے اپنا لو گے تو میں تم پر مہربان ہو جاؤں گی، اگر مجھے رد کرو گے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گی، پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ عیسیٰ خان نے غصے میں گلاس اس آواز کی سمت پھینکا اور کمرے میں موجود بہت سی چیزیں توڑنے لگا۔ اسے بہت سی آوازیں آنے لگی۔ وہ شراب کے نشے میں اپنا ذہنی توازن کھونے لگا۔ ان آوازوں میں وفا کا رونا، نور کی بددعائیں، عادل کا آخری بار وفا کو دیکھنا، ہارون خان کا اسے احساس دلانا شامل تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پہلی بار عیسیٰ خان کو کسی سے خوف محسوس ہوا تھا۔